سب سے پہلے ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم کون ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے لاکھوں کروڑوں لوگوں میں منتخب کیا ہے اپنے گھر میں جانے کے لیے۔ احساس تلے دبے ہوئے لوگ کہ یار میں ہی اس کے گھر جا رہا ہوں، اللہ نے مجھے ہی بلا لیا ہے، بہت بڑا احساس ہے اگر کسی کو نصیب ہو جائے۔ انسان کی گردن اٹھتی نہیں، آنکھیں کھلتی نہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے کثرت سے جاتے تھے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے جاتے تھے، تو پیدل جاتے تھے اکثر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں نے کہا کہ سواریاں موجود ہیں تو پھر آپ کا یہاں سے پیدل جانا، تو فرمانے لگے کہ جب انسان مالک کے حضور جائے تو پھر اسے عاجزی سے جانا چاہیے۔ تو پروٹوکول کی طبیعت چھوڑ کر یہاں جانی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں اسلام ہم پر کوئی سختی نہیں کرتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دو چیزوں میں اگر نبی پاک علیہ السلام کو کبھی اختیار دیا جاتا تھا تو امت کے لیے جو آسان چیز ہوتی تھی اسے اختیار فرماتے تھے، مشکلات نہیں کرتے تھے۔ لیکن حج کے موقع پہ جس کو نہیں ہے عادت طامت باندھنے کی، اسے بھی باندھنی پڑے گی، سب کو ایک ہی جگہ رہنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت مسلمہ کی وحدت قائم ہو، ایک بولی بولیں، ایک لباس میں ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں، کہیں تو مسلمان سارے جمع ہو جائیں ایک چھتری تلے۔ تو سب سے پہلے تو جتنے ہمارے ذاتی پروٹوکول ہیں وہ ہمیں گھر چھوڑ کے جانے پڑیں گے۔ یقیناً لوگوں کے پاس پیسے بھی ہوں گے، عہدے بھی ہوں گے، لیکن اب بھئی آپ سارے ایک جیسے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں اپنے ذاتی پروٹوکول سسٹم کو یہاں ترک کر کے جانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص کہیں سے کچھ مانگنے جاتا ہے، لینے جاتا ہے، تو اس کا کشکول سیدھا ہونا چاہیے۔ اس کی طبیعت اس طرح کی ہونی چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کرے، زیادہ عبادات کرے۔ ہماری عادت نہیں ہوتی، حج ٹریننگ میں ہمیں سارے لوگ یہی بتاتے ہیں کہ زیادہ چلنا چاہیے، اور بالکل صحیح بتاتے ہیں۔ ہم زیادہ چلنے کے عادی ہوں گے تو پھر ہی وہاں جا کے چل سکیں گے۔ لیکن میں ایک بات یہ بھی کیا کرتا ہوں کہ حج پہ جانے سے پہلے نا ہمیں کو 2-3 گھنٹے مسجد میں بیٹھنے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے، چونکہ وہاں ہماری عادت نہیں ہوتی، اور وہاں ضروری کام یہ ہے کہ ہم حرم میں بیٹھیں عبادت کریں۔ 15 دن کا حج عمرہ، اور اس میں اگر ہمارا زیادہ وقت بازاروں میں گزر جائے تو میاں ہم تو عبادت کے لیے آئیں، تو ہمیں یہ بھی عادت یہاں سے ڈال کے جانی ہے۔ کم حاجی ملتے ہیں یار ایسے جو کسی کونے میں بیٹھ کے تلاوت کر رہے ہیں، ورنہ تو جب احرام کی پابندیاں ختم ہوتی ہیں تو مینا کے اگلے 2 دن تو پھر ہم ایک دوسرے کا تعارف ہی کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اس کا ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہونے والا۔ عبادت کے دن ہیں، ریاضت کے دن ہیں، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے لیے گزارا جائے۔ قرآن مجید نے کہا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ پورا کرنا پر کرنا اللہ کے لیے، رضا الہی پیش نظر رکھنا۔ سب سے بڑا جرم شرک ہے، اللہ شرک معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ ہر چیز بخش دے گا۔ تو یہ جو دکھاوا اور ریاکاری ہے، اس کو بھی نبی پاک نے شرک اصغر کہا ہے۔ کسی جگہ بھی اپنے دل میں یہ حج ایک ایسی چیز ہے جس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اس کو محفوظ کرنا پڑتا ہے، اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو بڑی ساری محنت اور بڑا سارا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک تو اپنا پروٹوکول سسٹم چھوڑ جائیں، آرام اپنا گھر چھوڑ کے جائیں، واپس آ کے آرام کیجئے گا۔ اور جو ماہر ہیں نفسیات کے وہ کہتے ہیں کہ اللہ جب بندے کی نیند پوری کرانا چاہتا ہے تو 20 منٹ بھی آنکھ لگ جائے تو نیند پوری ہو جاتی ہے، ورنہ 14 گھنٹے اے سی میں سونے کے باوجود بھی لوگ اس طرح اٹھتے ہیں کہ ان کا دل کرتا ہے ایک پیناڈول کی گولی مل جائے نا، کبھی جسم دکھ رہا ہے۔ تو نیند پوری کرنے نہیں وہاں جائیں، آپ آرام اور غصہ یہ 2 چیزیں گھر چھوڑ کے جائیں۔ خاص کر کے کہا وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، حج میں جھگڑا نہ کرنا، اور بالخصوص جو اپنی فیملیز کے ساتھ جا رہے ہیں ان سے خاص کر گزارش ہے کہ وہ بالکل اپنے سارے معاملات، فیملی کی بحثیں گھر چھوڑ کے جائیں۔ غصہ نہیں کرنا وہاں جا کے، آرام پسند نہیں ہونا، گھر آ کے کریں گے انشاءاللہ۔ وہاں ویسے کوئی وہاں بے آرامی نہیں ہے، لیکن جو ہم عادی جس آرام کے ہوتے ہیں وہ بھی بہرحال وہاں میسر نہیں ہوتا۔ دوسری بات، ذوق شوق بڑی ضروری چیز ہے، سرمایہ ہے انسانی زندگی کا۔ حضرت
شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا میرا اپنی بیوی سے بڑا سخت اختلاف ہے، اور سال بھی بڑے گزر گئے ہیں، بچے بھی جوان ہیں، تو اب کوئی ایسی صورت بھی نہیں کہ علیحدگی ہو سکے، تو کچھ بتائیں۔ تو فرمانے لگے کہ تو اصل میں نا اپنی گھر والی کی صرف منفی باتیں یاد رکھتا ہے، تو اس طرح کر، آج سارا دن تلاش کر اس میں خوبیاں کیا ہیں، اللہ تیرے دین کو تازہ کر دے گا، تیرا اسے چھوڑنے کو جی نہیں چاہے گا۔ اپنے آپ کو تازہ رکھنے کے لیے ہمیشہ مثبت چیزیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ میں بھی اللہ کی توفیق سے حاضر ہوا ہوں، آپ بھی جا رہے ہیں، کئی آپ میں سے 2 دفعہ بھی جا رہے ہوں گے، وہاں جس کو اللہ نے بلایا ہے نا، خدا کی رحمت ہوئی ہے تو گیا ہے۔ اگر ہمیں کچھ پتہ ہے تو ہم وہاں لوگوں کی غلطیاں نکالنے نہیں گئے، اپنی معافی لینے گئے۔ اس لیے مثبت باتیں ذہن میں رکھ کے جائیں۔ اور تیسری گزارش آپ سے یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جلد بازی شیطان کی طرف سے اور بردباری رحمان کی طرف سے۔ ہم حج کرنے گئے، ہمیں کوئی کام نہیں ہے، کس بات کی جلدی ہے؟ آپ اطمینان سے اپنے سارے حج کے ارکان کو ادا کریں، اطمینان سے آپ عرفات میں دعائیں مانگیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کو معذور لوگ پیدل چلتے نظر آئیں گے وہاں۔